فائدہ لے کے نہیں آیا بلکہ بہت خسارے والا دھوکے والی زندگی لایا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا، فرمایا جب ملک الموت انسان کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مکان نہیں دیکھتا، اس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں دیکھتا، اس کی جیب میں موبائل نہیں دیکھتا، اس کے کپڑوں کی چمک نہیں دیکھتا، اس کا مکان نہیں دیکھتا، ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن نہیں دیکھتا، اس کے دروازے پہ کھڑی گاڑی کا رنگ نہیں دیکھتا۔ فرمایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے کندھوں کو، اس کے جوڑوں کو، اس کی ناک کی ہڈی کو، اس کے ہونٹوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے گھٹنے کے جوڑوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس میں سے نماز، قرآن، روزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ طرح طرح کی خوشبو لگا کر پسینے کی بدبو کو چھپانے والوں، رب کعبہ کی قسم اس خوشبو کو تلاش کرو اور اس بدبو سے بچو۔ اگر موت کے بعد اللہ جل شانہ نے اس جسم کا گند کھول کے رکھ دیا، کوئی جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ بے عیب مالک کائنات سے شفا مانگو، الہ العالمین شفا دے دے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے ہاتھ میں بھی شاکی نہ دینا، بے عیب شفا عطا فرمانا، لگوا فالج ہو جائے ہاتھ پیر معذور کر کے الہی ٹھیک نہ کرنا، بلکہ پروردگار عالمین عزا کو صحیح سلامت جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ویسے کر دینا۔ بے عیب مالک کائنات سے شفا مانگو میرے عزیزوں، وگرنہ حالات اس وقت ایسے ہیں، چرپائی پہ لیٹنے کی دیر ہے، سگی اولاد منہ موڑ کے چلی جاتی ہے، کوئی تمہیں پانی کا گلاس دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوگا، بلکہ مجھے پانی پلانے کے لیے، اٹھا کر بٹھانے کے لیے 2000 10,000 پر نوکر رکھنا پڑے گا۔ دبئی کی عدالت کے اندر باپ نے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا، جج صاحب نے بیٹے کو بلا لیا، کیا بات ہے؟ اللہ غنی، باپ نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا، میرے بچے کو ہر مہینے میرے دروازے پر آ کر، میرے دفتر میں آ کے مجھے خرچہ دیے کرے۔ بیٹے کو جب عدالت کے اندر بلایا، جب باپ کی درخواست سنائی، بیٹا ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا جج صاحب میرے باپ سے پوچھو تو صحیح، سونے کی کمی اس کے پاس نہیں، چاندی کی کمی اس کے پاس نہیں، ہیرے جواہر کی کمی پاس نہیں، پیسے اس کے پاس ہے، ہر ملک کی کرنسی اس کے پاس ہے، کتنے ملکوں میں اس کی زکات جاتی ہے، کتنی بچیوں کے جوڑے بنتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر راشن جاتا ہے، کتنے بیماروں کا علاج کرتا ہے، کتنے مدرسوں میں خرچہ پانی دیتا ہے، زکات دیتا ہے، بلکہ میرے باپ کو تو مجھے دینا چاہیے، میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، ڈالر کا مالک، سونے چاندی کا مالک ہے، بھلا میرے ابے کو سمجھائے کہ بیٹے کی 60-70 ہزار تنخواہ، اس سے خرچہ لے کے کیا کرے گا؟ لیکن باپ اڑ گیا، کہنے لگا نہیں مجھے میرا حق دلوائیے، یہ شریعت ہے۔ تو جج صاحب نے فرمایا بتاؤ کتنے چاہیے؟ 10,000 درہم چاہیے، 1000 2000 چاہیے؟ کہنے لگا نہ مجھے 1000 چاہیے نہ 100 چاہیے، ہر مہینے میرے دروازے پر آیا کرے اور خود نوکر نہ بھیجے، ملازم نہ بھیجے، اپنی بیوی اپنے بچے کے ہاتھ نہ بھیجے، بلکہ خود آ کے مجھے 1 درہم دے کے جایا کرے۔ جج حیرت کے اندر پڑ گیا، اس نے کہا جج یار کوئی عقل والی بات کر، 1 درہم کے لیے وکیل کیا، دعویٰ درخواست، اتنے دھکے؟ بیٹا کہنے لگا میں نے آپ سے کہا نہ تھا، میرا باپ مذاق کر رہا ہے، اسے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں، اس اصل وجہ پوچھو کیا ہے؟ کہ اصل وجہ میں کوئی نہیں بتاتا، بس مجھے 1 درہم دے کے جایا کرے۔ بیٹے نے رضامندی ظاہر کر دی، اللہ اکبر، فیصلہ جج نے لکھ کے دے دیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی، کیس خارج ہوا، تو جج صاحب نے والی صاحب کو بلایا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھے بات بتاؤ، مجھے حق تو نہیں آپ سے پوچھنے کا، لیکن بتاؤ تو صحیح 1 درہم کے لیے آپ نے عدالت کو کیوں آواز دی؟ عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ بیٹے کو پاس بلایا اور کہنے لگے جج صاحب پوچھ لو آج میرا بیٹا کتنے عرصے کے بعد میرے سامنے آیا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح۔ بات پیسے کی کوئی نہیں، بات سونے چاندی کی کوئی نہیں، بات پیسے خرچے کی کوئی نہیں، بات راشن کی روٹی پانی کی کوئی نہیں، کتنے دسترخوان میرے گھر میں لگتے ہیں، کتنے ملازم میرے گھر میں کھاتے ہیں، اس جیسے 10-15 بندے تو میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بس میں نے اپنے بچے سے 1 درہم اس لیے مانگا، آپ نے اگلی بات نہیں سنی، میں نے کہا میرے دروازے پر میرے سامنے آ کے دے کے جایا کرے، وجہ یہ کہ اس سے پوچھو کتنے دن ہو گئے اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی، میں اس کا باپ ہوں یا میرا بیٹا ہے، یہ باہر
رہتا ہے, آگے پیچھے رہتا ہے, یہ تو میرے سے جدائی برداشت کرتا ہے لیکن میرے سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. میرے بچپن لڑکپن اسے گود میں کھلایا, اس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا. بس یہ 1 درہم مجھے ہر مہینے دینے آیا کرے گا, کم از کم اس کے بہانے اس کا چہرہ تو مجھے نظر آ جایا کرے گا. باپ کے کمرے کے سامنے سے گزرنے والوں, اماں جان کے پاس سے گزرنے والوں, 8 دن بعد باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, امی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. رب کعبہ کی قسم ہے, تیرے ماں باپ تیرے سے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, یہ لکن مٹی کھیل رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ 1 دن چھپ گئے چراغ, دنیا کے چراغ لے کے پھرے گا, دنیا کی روشنی لے کے پھرے گا, مارکیٹیں تلاش کرے گا, یہ نہیں ملیں گے. پہاڑوں میں جائے گا, گوٹھ براڑی میں جائے گا, شہروں میں جائے گا, مالوں میں پلازوں میں جائے گا, گھروں میں تلاش کرے گا, رشتہ داروں میں جائے گا, اپنے پرائے میں جائے گا. جس دن یہ قبر میں جا کے چھپ گئے, رب کعبہ کی قسم ساری دنیا چھان مارے گا, ان کا چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا. نوجوانوں, ان کے چہرے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, ایسی کیا خاصیت ہے, ایسی کیا خاص بات ہے. وقت کا عالم, وقت کا پیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے, وقت کا شیخ الحدیث تمہارے سامنے بیٹھا ہے, کچھ نہ کچھ تو ان کے چہرے کا کمال ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, جو ان کے چہرے کی زیارت کرے گا پروردگار عالم حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک عرصہ پہلے دلی کے اندر ہندوستان میں قحط پڑ گیا, اللہ اکبر, فصلیں اجڑ گئی, مویشی مرنے لگ گئے, پانی کا قال پڑ گیا, دنیا ترسنے لگی. اللہ اکبر, مسنون عمل ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا جب بارش نہ ہوتی ہو صلاۃ الاستسقاء 2 نفل پڑھنی چاہیے. میرے عزیزو, جنہیں ابابیل کا نہیں, جنہیں فرض نماز کا نہیں پتا, اسے ابابیل چاش کا کیا پتا ہوگا, اشراق کا کیا پتا ہوگا. میرے عزیزو, صلاۃ الحاجت کا کیا پتا ہوگا, اسے صلاۃ استسقاء کا کیا پتا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے, جب بارش نہ ہوتی ہو, پانی کی ضرورت پڑے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلے میدان میں آ جاؤ, پھر 2 رکعت نفل امامت کروائی جائے, پھر مولوی صاحب دعا پڑھے, اپنی چادر کا پلہ پھیرے, پھر اللہ سے دعا کرے, مالک کائنات کو ترس آ جائے, اپنے بچے لے کے میدان میں آ جاؤ, بڑے بوڑھے لے کے میدان میں آ جاؤ. دلی کے گراؤنڈ کے اندر سارے علماء صلحاء وقت کے اتقیاء سارے کے سارے میدان میں, عوام الناس آ گئے, صلاۃ الاستسقاء پڑی, رو رو کے تھک گیا, آسمان سے بارش نہ ہوئی. ایک مسافر 15-16 سال کا بچہ ایک اونٹنی کی مہار پکڑ کے جا رہا تھا, ایک بوڑھی عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میرے عزیز گزر سے وہاں سے اس کا گزر ہوا, پورے ہندوستان کو ایک جگہ جمع دیکھا. اللہ اکبر, اپنی اونٹنی کی مہار اس کے کندھے, اس کی گردن پر ڈال کر ان اللہ والوں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا, اللہ والوں بتاؤ کیا بات ہے. سارا علاقہ یوں کیوں اکٹھا ہو گیا. کہ جا بابا, تو کیا تیرا کیا کام ہے, ہم تو اس لیے خدا سے بارش مانگنے آئے تھے, رو رو کے تھک گئے, پتہ نہیں بارش آسمان سے کیوں نہیں ہوتی, پتہ نہیں کس کے گناہ کی اللہ جل شانہ میں سزا دے رہا ہے, پتہ نہیں کوئی دھرتی پر ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے. پرسوں ترسوں میرے عزیزو زمیندار بیٹھے رو رہے تھے, پرسوں ترسوں میرے عزیزو ہاری بیٹھے رو رہے تھے. اللہ اکبر, جہاں فصل کے اندر میرے عزیزو 1 ایکڑ کے اندر 70 من پیداوار ہوا کرتی تھی, وہاں 35 من ہونے لگی. پتہ نہیں خشک سالی نے ہماری فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. اللہ اکبر, میرے عزیزو کیوں ہماری فصلیں نہ اجڑیں, کیوں ہمارے چہروں کی رنگت کالی نہ پڑے. جتنا زمین پر جھگڑا ہو رہا ہے, جتنا زمین کے اوپر بگاڑ آ رہا ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, رشتہ دار سے لڑ رہے ہیں, بھانجا ماں خالہ کی لڑائی ہے, پھپھی تائے کی پھپھی بھتیجے کی لڑائی ہے. میرے عزیزو, ماں باپ آپس میں اولاد سے لڑ رہے ہیں, اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں, دکاندار گاہک سے لڑ رہا ہے, پیر مرید سے لڑ رہا ہے, مدرسہ والے آپس میں لڑ رہے ہیں, اسمبلیوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے, فرمایا جتنا زمین پر جھگڑا عام ہو جائے گا, پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے بند فرما دے گا. حجر مبارک کا پردہ ہٹا, سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے, 2 شخصوں کو سامنے جھگڑتے دیکھا, آپ اندر چلے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, فرمایا او لوگوں پتہ اس وقت میں کیوں آیا, میں تمہیں شب قدر کا بتانے آیا تھا, لیلۃ القدر
طریقہ بتانے آیا تھا, نشانی بتانے آیا تھا کس رات میں ہوتی ہے, لیکن جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا تعین اسی وقت میرے سے اٹھا لیا. میرے عزیزو اتنا نحوست والا, جب پاک پیغمبر سے خدا اس کا علم اٹھا لے, بتا تو میں کس کھاتے کے اندر ہے. اللہ اکبر. جب گھر کے اندر جھگڑا ہوگا, بھائی بھائی سے ناراض ہو کے دسترخوان پہ بیٹھے گا, اس میں کھانے میں لذت کہاں سے آئے گی, برکت کہاں سے آئے گی؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں, بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں, رشتہ داریوں کو گالیاں دے رہے ہیں, دمادوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, ایمانداری سے بتا, اس دسترخوان پر اجاڑ تو آئے گا, خدا کی رحمت اس دسترخوان پہ کوئی نہیں آئے گی. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وہی لوگوں مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا. اللہ اکبر. آج تیرے پر حالات آ گئے, آج تیرے پہ قرضہ چڑھ گیا, آج تیری عزت ذلت کے اندر تبدیل ہو گئی, آج تیرے گھر والے تیرے سر میں, تیرے ووٹر تیرے سر میں جوتے مارنے لگ گئے. میں نے کچھ نہیں کیا. بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی کچھ کیا یہ تیرے ہاتھوں کی پلاننگ نے کیا, یہ تیرے دماغ کی سوچوں نے کیا. اگر میری ذات پر انگلی اٹھائے گا, وَيَعْفُ عَنْ الْكَثِيرِ, بہت سی باتیں ایسی جنہیں میں درگزر کر کے بیٹھا, اگر میں پکڑنے کے اوپر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم, میں تجھے زمین پر سانس لینے کا بھی موقع کوئی نہیں دوں گا. ٹھیڑی کے غیور مسلمانوں, قاری صاحب قاری محمد حنیف صاحب کے ختم قرآن پہ آنے والوں, بھائی انوار صاحب اور ان کی جماعت کی دعوت پر آنے والوں, مجھے بھی مولانا عرفان صاحب نے دعوت دے کے بلایا. اللہ اکبر. اللہ میں آپ کا آنا مبارک کرے, ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت کرے. لیکن میرے عزیزوں آج 21 روزے گزر گئے, 22ویں رات ہے, آج 22ویں روزے کی میرے عزیزوں سارے سحری کریں گے. یقین جانو ابھی مولانا بھی آپ سے فرما رہے تھے, روزے کے فضائل بتا رہے تھے. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام کوئی نہیں, روزہ صرف پانی چھوڑنے کا نام کوئی نہیں, پیاسے رہنے کا نام کوئی نہیں. آنکھ کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, زبان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, خیالوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, دھڑکن کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, سوچوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, اعمال کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, پیروں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, خواہشات کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا, نفس کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا. ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے, روزہ رکھ کے کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, پیروں سے چل کے غلط راستے پہ جا رہا ہے, ہاتھوں سے غلط چیز پکڑ رہا ہے, تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے, جب پانی پی لے, روٹی کھا لے, مجھے تیرے پیاس سے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. افطاری کے دسترخوان پہ برائیاں ہو رہی ہیں, سحری کے دسترخوان پہ چغلی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کھانے کے دسترخوان پہ میرے عزیزوں پراٹھا نہیں صحیح پکا, کبھی بیوی سے ناراض ہے, بیوی منہ موڑ کے بیٹھی ہے, ابھی کپڑوں کی سلائی دینی ہے, افطاری اس انداز میں پکا رہی ہے, جا اپنے باپ کو شربت دے دے, باپ سے بولتی کوئی نہیں, شوہر سے بولتی کوئی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ یہ روزہ تیری میری آخرت بنا کے نہیں جائے گا, بلکہ ایسے حالات, ایسے جھگڑے, ایسے فساد آپ کی میری آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیں گے. وہ نوجوان کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ سارا مجمع کیوں اکٹھا ہوا؟ کہنے لگے خدا سے آسمان سے بارش مانگ رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے اللہ بارش برسا دے, لیکن کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ نوجوان کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں بھی دعا کر لوں. سارے لوگ ہنسنے لگ گئے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے ولی اللہ کھڑے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوئی, تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ جاؤ مجھے اجازت تو دے دو. کہاں جا تو بھی کر کے دیکھ لے. وہ نوجوان اپنی سواری کی طرف واپس پلٹا, جو سواری کے اوپر خاتون بیٹھی تھی اس کے پیر کی جوتی پکڑی اور اس کی جوتی کے اوپر سر رکھ کے رونے لگ گیا. وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھا, اس نوجوان کی آنکھ سے آنسو نکلا, اس عورت کی جوتی پہ پڑا, آسمان پہ ابر آیا, بادل آیا, چھپ چھپ بارش ہونا شروع ہو گئی. ساری بستی والے, علاقے والے اس اونٹنی, اس سواری کے پاس آ گئے. کہنے لگے یہ کون سی ولی اللہ عورت بیٹھی ہے جس کی پاؤں کی جوتی کو پکڑا, آسمان سے بھی برسنے لگ گیا. وہ نوجوان مسکرا کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا ولی اللہ ہے؟ میں نے اس کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, میں نے کوئی کرامت کا زور نہیں دیکھا, یہ ولی اللہ نہیں, یہ میری ماں ہے. رب کعبہ کی قسم جب سے میں اس کی گود میں آیا, جوان ہو گیا, آج تک میں نے اس سے گناہ ہوتے دیکھا کوئی نہیں. میں نے ماں کی جوتی پہ سر رکھا, میں نے کہا اللہ اگر اس کا تیرے دربار میں کوئی مقام ہے تو اس کے پیر کی جوتی
صدقے سے بارش برسا دے. میں نے رو کے دکھا دیا آسمان میرے عزیزو. اللہ جل شانہ خوش ہو کے آسمان سے بارش برسانے لگا. میرے عزیزو جب ماں کی پیر کی جتی کا کمال ہے, جب ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی میرے عزیزو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے, جب ماں باپ خوش ہو کے دعا کریں گے بتاؤ اللہ پاک تجھے مجھے کتنی انعامات سے نوازے گا. کے گلے کرنے والوں میرے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر شادی بیاہ میں پہلا موضوع یہی بڑھتا ہے, یار دیکھو ماں باپ میرے پاس ہے میں کیا کروں, میں تو شہر سے باہر نہیں جا سکتا, میں تو کھل کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا, میں تو اپنی بیوی کو باہر ہوٹل پہ نہیں لا جا سکتا, میں تو اپنے بچوں کو سیر کرانے نہیں جا سکتا, کیسے کروں, امی بوڑھی گھر ہے اس کا کون کرے گا. اللہ اکبر. اور بھی تو 4 بھائی ہیں, بہنی کو خیال نہیں آتا, بھائیوں کو خیال نہیں آتا. خبردار ایسے جملے زبان سے مت نکال, بلکہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کر, پروردگار عالم کے دربار میں رویا کر. رب کعبہ کی قسم ہے یہ سعادت کسی کے زور بازو سے نہیں ملتی, ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا تو خدا کی رحمتوں سے ملتا ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کے ماں باپ مرتے وقت اس نوجوان کے سامنے مسکرا کے چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا میرا پتر میرا بچہ تو نے میری اتنی خدمت کی, میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا, میرا ہاتھ ٹھنڈا کر دیا, میرا بچہ میں تیرے سے خوش ہو کے جا رہا ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا, جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر میں حوض کوثر پر لے کے جاؤں گا, پھر جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے میں جام کوثر پلاؤں گا, پھر میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں خود جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے عزیزو سب سے پہلے اس نے اپنے توحید کے لیے پابند کیا, میری توحید میں, میری الوہیت میں, میری ربوبیت میں, میری وحدانیت میں, میری وحدانیت میں, میری یکتائی میں. خبردار نہ کوئی قبر والا آئے, خبردار نہ کوئی درخت والا ہے, نہ جبے کبے والا ہے. لا تعبدون الا اللہ. اللہ اکبر. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ٹھیک ہے آپ رحمت للعالمین ہے, ٹھیک ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, سارے نبیوں کا سردار ہے, لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رو کے دکھا یا ہنس کے دکھا, جس کے مقدر میں ہدایت ہے دوں گا, جس کے نہیں ہے تو میں ہدایت کوئی نہیں دوں گا. محبوب اس معاملے میں تیری بھی مداخلت برداشت کوئی نہیں کروں گا. تین چیزوں پر میرے عزیزوں, 3 چیزوں کو بنا لو, 3 چیزوں پر اپنے آپ کو جما لو. عقیدہ توحید, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر کے اوپر رکھ دیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں, اور عقیدہ میں آج قیامت کے